اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کے خصوصی درسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روزے کے چند اہم اور ضروری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل کے درس میں آپ نے چند باتیں سماعت فرمائی جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں اور سماعت فرما لیں۔ انجیکشن کے بارے میں مسلسل سوالات آتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا تو روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ آج کے جدید چند محقق علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس پر فتویٰ دیا نہیں جاتا ہے۔ یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ جو بڑے بڑے جید علماء ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ انجیکشن چاہے نسوں میں لگایا جائے چاہے گوشت میں لگایا جائے، بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتاوی فیض الرسول کے اندر، فتاوی بحر العلوم کے اندر اور دیگر جو فتاوی کی معتبر کتابیں ہیں ان کے اندر یہی فتویٰ موجود ہے۔ پاکستان کے ماضی قریب کے بہت جید عالم دین ہیں، حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام رسول صاحب علیہ الرحمہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس مسئلے پر بڑی شد اور مد کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اپنے اعتبار سے دلیلوں کا انبار لگا دیا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر ان کی رائے کو علماء نے قبول نہیں فرمایا ہے، لہذا اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ مگر جب کسی جدید یعنی نئے مسئلے میں علماء کے درمیان آپس میں رائے کا اختلاف ہو جائے تو علماء کے اختلاف سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگانے کی کسی کو بہت زیادہ سخت حاجت ہو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی بہت زیادہ اس کی طبیعت ناساز ہے اور انجیکشن کی سخت ضرورت ہے، تو ایسی صورتحال میں لگوا لے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مگر اگر وہ شام تک برداشت کر سکتا ہے، مغرب کی اذان تک، تو پھر غروب آفتاب کے بعد وہ انجیکشن لگوائے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور دونوں طریقوں پر عمل ہو جائے گا۔ آکسیجن کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ آکسیجن وغیرہ لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے اگر خالص پیور آکسیجن کسی نے لی ہے، کیونکہ کچھ لوگ دمے کے مریض ہوتے ہیں، سانس وغیرہ کے ان کے پرابلمس ہوتے ہیں، تو اگر خالص یعنی پیور آکسیجن ہے، اس میں دوا وغیرہ نہیں ملی ہوئی ہے، تو اس طرح کی آکسیجن لینے کی اجازت ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آکسیجن میں دوا کی آمیزش ہے، یعنی اس میں دوا ملا دی گئی ہے، اس کے بعد کوئی مریض اس کو یوز کر رہا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ آکسیجن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو لیکوڈ کی شکل میں ہوتی ہے اور ایک ہوا کی طرح ہوتی ہے۔ لیکوڈ والی جو آکسیجن ہے اگر وہ کسی نے استعمال کی ہے، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، مگر مان لے کسی نے ایسی آکسیجن لی ہے جو پانی کی طرح ہے، لیکوڈ ہے، تو اس سے روزہ جائے گا۔ اور اگر ہوا کی طرح ہے، جیسا کہ عام طور سے آکسیجن ہوا کی طرح ہوتی ہے، اس کو لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں دوا وغیرہ نہ ملائی گئی ہو۔ بھاپ وغیرہ کا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کو کھانسی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھاپ استعمال کرتے ہیں۔ بھاپ لینے سے روزہ چلا جائے گا، کیونکہ وہ پانی کے بخارات ہوتے ہیں، وہ پانی ہی بھاپ کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر جائے گا فوراً وہ پانی میں تبدیل ہو جائے گا، تو گویا کہ اس نے پانی یوز کیا ہے روزے کی حالت میں، لہذا بھاپ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بھاپ میں کوئی دوا وغیرہ ملائی گئی ہو، چاہے خالص پانی کو ابالا گیا ہو، بہرحال روزے کی حالت میں بھاپ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غبار ہے، گرد ہے،
گرد اور غبار یا دھواں وغیرہ اگر روزے کی حالت میں خود سے چلا جائے حلق کے اندر، مثلا کسی گاڑی کے پیچھے جا رہا تھا اور گاڑی نے تیزی کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے وہ آگے نکل گئی اور غبار اس کے حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ مگر اگر جان بوجھ کر کوئی انسان غبار کو حلق کے اندر لے جائے تو پھر اس کا روزہ چلا جائے گا۔ دھوکے سے چلا گیا ہے تو نہیں جائے گا، جان بوجھ کے لے کے جائے چلا جائے گا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ گھر میں روم میں اگر بتی جل رہی ہے، اس میں دھواں ہوتا ہے، خوشبودار دھواں ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے وہ چلا جائے گا حلق کے اندر، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ مگر اگر کوئی انسان اگر بتی کو اپنے ناک کے قریب لائے اور اس کو سونگھ کر اندر دھواں لے جائے تو اس سے اس کا روزہ چلا جائے گا۔ اسی لیے بیڑی ہے، سگریٹ ہے، اس طرح کی جو چیزیں دھویں والی ہیں، سگار ہے اور حقہ وغیرہ ہے، ان کو پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، دھواں اندر جاتا ہے، پھر اس میں نشہ بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو اگر ہو جائیں از خود، انسان اپنی مرضی سے نہ کرے تو اس کو معاف رکھا گیا ہے، مگر اگر از خود جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے تو اس کو معاف نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال مکھی لے لیں آپ، کوئی انسان جا رہا ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، کوئی مکھی یا مچھر اس کی حلق کے اندر چلا گیا تو اس کا روزہ نہیں فاسد ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر مان لیں کوئی ایسا انسان ہے، حالانکہ بہت کم ایسے انسان ہوں گے، کوئی شخص ایسا جو جان بوجھ کر مکھی کو اپنے حلق کے نیچے اتارے یا مچھر کو حلق کے اندر لے جائے تو اس کا روزہ چلا جائے گا۔ تو از خود چلی جائے مکھی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر اگر کوئی شخص لے جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے مسئلہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے، پھر بیان کر لیتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو گلے لگانا، بوسہ لینا، اس کو چومنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا جبکہ شہوت پر کنٹرول نہ ہو۔ اب شہوت ہی نہیں ہے تو گلے لگا سکتے ہیں، ساتھ میں سو بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر انزال ہو جانے کا جہاں اندیشہ ہو وہاں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ سونے کو عربی میں مباشرت کہا جاتا ہے، یعنی اپنے جسم کو بیوی کے جسم سے ملانا، اس کو مباشرت کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مباشرت کرتا ہے یعنی ساتھ میں سوتا ہے یا اس کو چومتا ہے اور اس کو انزال ہو گیا یعنی وہ ناپاک ہو گیا تو اس کا روزہ چلا جائے گا، حالانکہ وطی نہیں کیے، مگر چونکہ ناپاک ہو گیا بیوی کو چومنے کی بنیاد پر اس کا روزہ جائے گا۔ اب اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ قضا کا معنی یہ ہے کہ بعد میں ایک روزے کی قضا کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی حاضری اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے روزے اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روزوں کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہم دن بھر تیرا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی ان عبادتوں کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، مشقتوں کا خاتمہ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں خوب خوب برکتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرما، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو بقعہ نور بنا، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح ڈھنگ سے روزی رکھنے، صحیح ڈھنگ سے تلاوت قرآن کرنے اور پورے شوق اور محبت کے ساتھ تراویح میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانان عالم کی عزت و آبرو، جان و مال، ایمان و عمل کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون فرما، ان کی منصوبہ بندی سے، پلاننگ سے محفوظ و مامون فرما، مسلمانوں کو مومنانہ، جرأت مندانہ، دلیرانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول